کراچی سے ایک تشویشناک خبر ہے، جہاں کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ترقیاتی اسکیموں کے نام پر کروڑوں روپے کے مبینہ غلط استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ کاغذوں میں مکمل منصوبے ہیں، بغیر کام کے ایڈوانس ادائیگیاں اور مالی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ یہ سب کسی الزام نہیں بلکہ سرکاری رپورٹس کا حصہ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے اور ذمہ داری آخر کس پر عائد ہوگی؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی زاہد کھوکھر۔ زاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ جب رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کئی کالجز میں کام شروع کیے بغیر ہی ایڈوانس پیمنٹس جاری کر دی گئی ہیں، تو یہ کھلی فائنینشیل مس مینجمنٹ کس کی ایما پر کی گئی ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا اور میگا اسکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے، اور اس پر جو رپورٹ بنائی گئی ابتدائی مرحلے میں، اس میں تمام جو ہے وہ انکشافات کیے گئے ہیں، وہ حقائق بتائے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہوا ہے کہ جو موجودہ سیکریٹری کالجز ہیں ندیم الرحمان میمن صاحب، حال ہی میں ہی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے ایز اے سیکریٹری کالجز۔ جب سے وہ ان کی تعیناتی ہوئی، ان کی جانب سے سندھ بھر کے کالجز کا دورہ بھی کیا گیا کہ بھئی جتنے کالجز بنے ہیں یا ان کی مرمت ہوئی ہے تو ان کا انہوں نے فزیکل معائنہ کیا اور گراؤنڈ پر تمام چیزیں دیکھی۔ اس کے بعد جب ان کو حقائق معلوم ہوئے تو اس کے بعد یہ رپورٹ بنوائی گئی، اور اس رپورٹ میں تمام حقائق دیے گئے ہیں، اور اس رپورٹ میں ریکمنڈیشن بھی دی گئی ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے، اور ریسپانسبلٹی فکس بھی کی گئی ہے کہ کون سے افسر نے کتنی کرپشن کی ہے، کتنے پیسے جاری کیے جو گراؤنڈ پر کام نہیں ہوا۔ یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جتنے افسران تھے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مینٹیننس کے نام پر جو ٹینڈرز جاری ہوتے ہیں، ایک تو ٹینڈر جاری کیے بھی نہیں گئے، اور مرمت بالی کے نام پر فنڈز جو ہے وہ جاری کیے گئے، گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہوا۔ جب فزیکل ویریفیکیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کام مکمل بھی نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے کام مکمل کرنے کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیے اور کہا کہ تمام جو رقوم ادا کی گئی تھی کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کی بنا پر جو ہے وہ کچھ ترقیاتی اسکیمیں ایسی تھی جن پر تھوڑی بہت ورکنگ کی گئی تھی، لیکن یہ بات کتنی درست ہے کہ بعض ترقیاتی اسکیمیں ایسی ہیں جو صرف آن پیپر کمپلیٹ دکھائی گئی ہیں، اور فیلڈ پر اگر دیکھا جائے تو حقیقت اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی تھی، کوئی ایک رتی بھر بھی وہاں پر کام نہیں کیا گیا تھا۔ 25 نومبر کے جو ہے اس میں جائزہ اجلاس میں بھی تمام چیزیں بتائی گئی، اور اس کے بعد جب حقائق سامنے آئے، اور خاص طور پر سیکریٹری کی جانب سے جو فزیکل جو ہے ویریفیکیشن کے حوالے سے دورے کیے گئے، تو اس کو ان کو پتہ چلا کہ کام تو ہوا نہیں ہے، جو کالجز بننے تھے وہ بنے ہیں ہی نہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کمپلیٹ دکھا کے جو فنڈز ہیں وہ خرد برد کر دیے۔ اسی پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے یہ بنیادی طور پہ ہے محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین ہیں جن کی پوسٹنگز محکمہ کالج میں کی گئی ہے، اور کالج کے حوالے سے جو ہے معاملہ سامنے ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ گریڈ کے 17 کے جو افسر ہیں جن کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے سیکرٹری تعلیم کی جانب سے، ان کا نام ہے شاہد پرویز صاحب۔ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ مختلف، ایک تو اے ڈی پی کی اسکیمز ہیں جس پر انہوں نے جو فنڈز جاری کرائے یا اس کی رپورٹ پر فنڈز جاری ہوئے، مجموعی طور پر 17 کروڑ روپے اور تقریباً 63 لاکھ روپے یہ ان کی سگنیچر سے ان کی ذمہ داری ان پر فکس کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ رقم جاری کی، جس کے بعد جو ہے وہ 16 نومبر 2025 کی بات کر لینا تو 16 نومبر 2025 کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ریویو میٹنگ میں تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، ان تحفظات کے باوجود بھی ادائیگیاں کیسے جاری کر دی گئیں پھر؟ دیکھیں، یہ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ جو اجلاس ہوا تھا، جائزہ اجلاس ہوا تھا پورٹ فولیو 2025 نومبر 16 کو ہوا تھا، اس میں بھی یہ جو خدشہ اظہار، تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اس پہ چیزیں ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد جو موجودہ چیف انجینئر ہیں کالجز کے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس کے باوجود وہ کیوں خاموش ہیں یا ابھی تک یہ معاملات رک کیوں نہیں سکے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس اجلاس میں یہ رسپانسبلٹی ان کو کہا گیا، ہدایت دی گئی کہ بھئی اس طرح سے جتنے معاملات ہیں اور کوئی انکوائری نہیں کرنی ہے، جتنے فنڈز دیے گئے ہیں تو کون سے کالجز میں فنڈز دیے گئے مرمت بحال کے نام پہ، یا وہ اے ڈی پی اسکیمز ہیں جن پر یہ مکمل دکھایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ویریفیکیشن ہوئی تو ان دستاویزات کے تحت جتنی جو ہے رسپانسبلٹی جن افسران پر عائد ہوتی ہے ان پر یہ فکس کی گئی۔ اس کے بعد یہ کارروائی کی گئی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ گریڈ 17 کے جو افسر ہیں ان کو سیکرٹری تعلیم کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، ان پہ جو رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے
کیونکہ دیگر جو افسران ہیں وہ گریڈ 18 سے لے کر گریڈ 19 تک ہیں، تو ان افسران کو ان کا ڈومین جو ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو ریکمنڈیشن دی گئی ہے جو ہمارے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ چیف سیکرٹری سندھ کو سفارش کی گئی ہے کہ آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کریں، اور یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ ان افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اب یہ بتائیں کہ کون کون سے افسران ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں یا جن پر ذمہ داری فکس کی گئی ہے محکمے کی طرف سے یا سیکٹری کالجز کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ کو کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک محمد علی گاہو صاحب ہیں، سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کوئی 22 لاکھ کے قریب انہوں نے رقم جاری کی، ان پر رسپانسبلٹی فکس کی گئی۔ دوسرے سلیم اللہ شیخ صاحب ہیں، ان پر بھی 21 سے 22 لاکھ روپے کی ذمہ داری ان پر فکس کر دی گئی ہے۔ اظہر، اب اس پہ حوالے سے بھی بات کروں گا تفصیلات، مگر جو دوسرے ہیں محمد اظہر شیخ، یہ گریڈ کے 17 کے افسر تھے، اے ای این ہیں، اور اے ای این اپنا ٹینیور جو ہوتا ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کیا 5 سال کا، ان کو 1 یا 2 سال کے اندر چیف ایگزیکٹو انجینئر ایکسین کا چارج دیا گیا گریڈ 18 کا۔ مطلب یہ قانون میں سپریم کورٹ کے احکامات کی وائلیشن ہے کھلی کہ آپ گریڈ 17 کے جونیئر موسٹ افسر کو آپ اتنی بڑی ذمہ داری دے دیں، اور اسی طرح سے انہوں نے ہمیں تو رپورٹ کے مطابق قانونی طور پر کام کو مکمل ظاہر کیا گیا ہے، تو کیا یہ اندرونی ملی بھگت اور فالس سرٹیفکیشن کا کیس ہے یا پھر اور بھی کئی کیسز ان پہ بنتے ہیں؟ یہ محکمہ اینٹی کرپشن کے رولز کے تحت ان پر جو ہے مقدمہ درج ہونا چاہیے، جو کھلی اور واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رقوم جاری کی گئی، یہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور جو خرد برد کی گئی ہے، ذمہ داری فکس کی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے جو اے ای این کی ایکسین کا چارج جس کو دیا گیا تھا اظہر الدین شیخ، ان پر تک 7 کروڑ 99 لاکھ روپے، 8 کروڑ روپے کی اس پر ان پر جو ہے وہ ذمہ داری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ذیشان علی خواجہ جو ایکسین ہیں، ان پر بھی 4 کروڑ 57 لاکھ 4.5 کروڑ روپے کی کہا ہے کہ انہوں نے یہ فنڈز جو ہے غیر قانونی طور پر جاری کیے، مگر جو کرپشن ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اظہر شیخ صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہے وہ تقریباً کروڑوں روپے صرف کوٹیشن کے نام پہ، کوٹیشن اس طرح سے ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹینڈر دینا نہیں ہوتا ہے، اور صرف پیسے جو ہے وہ کرپشن کے لیے بدقسمتی سے ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے محکموں میں ایک پروویژن اور مینڈیٹ دیا ہوتا ہے کہ افسران جو ہے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹینڈر نہیں دیتے، تو اس لیے ان کو یہ پروویژن اور اختیار دیا گیا ہے جس کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ لیکن ظاہر سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے انٹرنل کنٹرول کہا جاتا ہے یا پھر سپروائزری میکانزم ہوتا ہے، تو کیا یہاں پر ہم یہ کہیں کہ انجینئرنگ ونگ میں انٹرنل کنٹرول اور سپروائزری میکانزم جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا اور جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ کرتا ہی چلا جا رہا تھا؟ بالکل، اور اس وقت تک مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بھی کوئی معاملات اس رپورٹ کے بعد کوئی رک سکے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو افسران ہیں جس طرح سے سلیم شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کیا سمجھتے، وہ تو اس وقت بھی سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں اسی محکمے کے اندر، ابھی تک اس کو تو ہٹایا تو نہیں گیا ہے، تو معاملات کیسے رک سکیں گے؟